اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 19، آیت نمبر 152 ٹو 163۔ اب یہ جو رکو ہے، رکو نمبر 19، یہ اس میں 11 آیتیں ہوں گی، 11 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکو۔ پھر اس رکو میں انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے، دیکھیں ہم نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین سمجھ لیں، یعنی کہ ایک پچھلی امت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ امامت جو ان کے پاس تھی، جو وہ فضیلتیں ان کے پاس تھی، وہ کہاں ٹرانسفر کر دی؟ بنی اسماعیل میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے پاس، ان کی نسلوں میں ٹرانسفر کر دی، کیونکہ وہ جو حقوق تھے اس امامت کے اور وہ جو عہدے کے جو حقوق تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں مطلب اس کو کر پائے، ادا کر پائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے امامت لے لی اور ان لوگوں کی تاج پوشی کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ سارے کے سارے حقوق ٹرانسفر کر دیے، اور وہ جو کام ان سے لینا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تبشیر و تنذیر کا، اور وہ سارا کام اب کس سے لیا جائے گا؟ امت وسط سے۔ تو یہاں پر تاج پوشی ہو گئی، کورونیشن سیریمنی ہو گئی، ایک امت سے ہٹا کر دوسری امت کو وہ بنا دیا گیا، ہیڈ بنا دیا گیا، امامت دے دی گئی، اور ساتھ میں پھر ان کا ڈائریکشن بھی فکس کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے وہ کنفرمیشن ہو گیا کہ اب سارا جو اتھارٹی مل گئی ہے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتھارٹی ٹرانسفر ہو کے بنی اسماعیل پر آ گئی ہے، اور ان کو وہ ذمہ داری دے دی گئی اور ان کو گواہ بنا دیا گیا، ان کے لیے چارٹر پلان کر دیا گیا کہ بس اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تھی وہ اب تم پر، تمہارے کاندھوں پر سونپ دی گئی ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا، وہ اب تمہارے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب تک جو پڑھتے آ رہے تھے سارے رکوعات میں، رکو نمبر 5 سے الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا ٹل رکو نمبر 18، اور 18 میں 17 اور 18 تو وہ جو بالکل وہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ یہاں سے تخت تک دوسری امت کو شفٹ ہو رہا ہے، دو رکوعات میں وہ آ گئی ہے بات، اور اس سے پہلے جو رکوع تھے اس میں سارا تذکرہ بنی اسرائیل کا تھا، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار کر کہہ رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، تو میں نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں اس کو یاد کرو، میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان کے لوگوں پر، اور اب تک ہم ان کا تذکرہ پڑھتے آ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جو فیورز ان کو دیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی، 12 چشمے دیے، پھر ان کو سائبان دیا، بادلوں کا سارا کچھ دیا، وہ سب کچھ وہاں پر ذکر ہوا۔ اب یہاں سے جو خطاب ہوگا رکو نمبر 19 سے، یا ایھا الذین آمنو سے ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ جو تھا اتھارٹی شفٹ ہو چکی ہے دوسری امت کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم رکو نمبر 19۔ پہلے ایسا کریں گے، ہم لفظی ترجمہ کر لیں گے، دین we'll go for the explanation انشاءاللہ۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق بھی یہی سیم آیت پڑھی تھی، بس تھوڑے سے ماڈیفیکیشن کے ساتھ، کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، ہے نا۔ اس سے پہلے جو ہم نے آئی تھنک آیت نمبر 129 تھی، آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کہ وہ کون سی آیت تھی، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، لیکن ان کے لیے الگ طریقے سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 153، یا ایھا، اے، ٹھیک ہے، یہ حرف ندا ہے، ووکیٹو پروناؤن ہے، یا ایھا، اے، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمان، حمزہ میم نون یعنی ایمان، واو الف آ گیا، پلورل کے لیے آ گیا سب، جو سب لوگ ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو سب لوگ ایمان لائے ہو، یا ہم اس کو یوں کہیں، اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ استعینو، استعینو اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، عون،
کا مطلب ہوتا ہے مدد، ٹھیک ہے، ہیلپ. آئین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پر جو ہے آئین واو نون کی جگہ پر آئین یا نون آ رہا ہے، کیونکہ آئین واو واو جو ہے حرف علت ہے. حرف علت کا مطلب ہوتا ہے ویک لیٹر، ویک واول. تو ویک لیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی جگہ کو ریپلیس کر دیتا ہے. 3 ویک لیٹرز ہیں، الف واو یا، ٹھیک ہے. تو وہ کبھی الف کی جگہ واو لے لیتا ہے، واو کی جگہ یا لے لیتا ہے، اور اس طرح سے یہ اپنی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ پوری طرح سے ہٹ بھی جایا کرتے ہیں. یہاں پر واو کی جگہ پر یا آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آؤن، آئین یا نون مطلب مدد. سین اور تا، سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیک، چاہنا، طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے، چاہنا یا مانگنا. آئین واو نون، آئین واو نون یا آئین یا نون یعنی مدد، مدد چاہنا، اور واو الف سب. تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، استعینوا، تم سب مدد طلب کرو. تو ٹکڑے کر دیں اگر ہم، تو کیا ہو جائے گا؟ واو الف یعنی تم سب، عین یا نون یعنی مدد، اور سین تا یعنی مانگو یا طلب کرو. تم سب مدد چاہو، تم سب مدد طلب کرو. یہی چیز ہم نے پڑھی تھی نستعین میں، ہے نا. سین تا یعنی چاہنا، اور عین یا نون یعنی مدد، اور نون یعنی ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. بالکل سیم اسی طرح یہ. اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون. بالصبری، بالصبری صبر کے ساتھ. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے بی یعنی ساتھ. الصبر سواد با را، اس کا روٹ ورڈ ہے صبر یعنی پیشنس، صبر کے ساتھ. والصلاتی، و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اور الصلاۃ سواد لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے صلاح مطلب نماز. صبر اور نماز کے ساتھ. انا بے شک، انڈیڈ، انا تاکید کے لیے آ رہا ہے یہاں پر، انا یعنی بے شک. اللہ اللہ، مع الصابرین، مع ساتھ ہے، ود مع یعنی ساتھ، ود الصابرین سواد با را. یہاں بھی روٹ ورڈ سواد با را ہے، صبر کا بھی روٹ ورڈ سواد با را ہے. صابر جو ہے فائل پیٹرن پر آ گیا ہے. فائل پیٹرن پر جو چیز آ جائے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈوئر ہو جائے گا، کام کرنے والا سبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. فائل کام کرنے والا، تو صابر صبر کرنے والا. اور اینا لگ گیا یہاں پر، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، تو صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. اے وہ لوگو جو سب لوگ ایمان لائے ہو، تم سب مدد طلب کرو، تم سب مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا و حرف عطف واو یعنی اور، لا نہیں، اور نہیں حرف نفی ہے یہ، ٹھیک ہے، نیگیٹو پارٹیکل. اور نہیں تقولو، یہ یہاں پر بھی کمانڈ ہے، حکم امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو الف آ گیا، واو الف پلورل کے لیے آ جاتا ہے او، تم سب. قاف واو لام روٹ ورڈ ہے قول، قاف واو لام اس کا جو روٹ ورڈ اس کا مطلب ہے کہنا. اور نہیں تم سب کہو، اور نہیں تم سب بولو، تم سب کہو. لیمن، لی حرف جر ہے، لیے، لی کا مطلب ہوگا لیے، پریپوزیشن ہے. من جو، من جو ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو. یقتلو، یقتلو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے قتل، قتل کرنا، یعنی کہ پوری طرح سے قتل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا ورڈ آگے آئے گا، تب ہم ڈیل کریں گے اس سے. یقتلو وہ قتل کیے گئے ہیں. اب یہاں پر یہ اس کا ترجمہ پیسو ہوگا، یعنی مجہول ہوگا. یہ مضارع مجہول ہے، یعنی پریزنٹ پیسو ہے. تو وہ کیسے پتا چلا یہ مضارع مجہول ہے؟ بیکاز آف پیش اور زبر. یہ جو ضمہ ہے اور فتحہ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے، جب بھی
یتان کے یا کے اوپر پیش آ جائے، زبر دم آ جائے اور آگے پھر اس کے زبر ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، یعنی کہ پیسو ہو جائے گا. تو ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ قتل کرتا ہے، بلکہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ترجمے میں کیا ہو جائے گا، جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ بن جائے گا، جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام شروع ہو جائے گا، جو فاعل ہے وہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. جو قتل کیا گیا، اس کے لیے جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، فی میں حرف جر ہے پرپوزیشن، سبیل سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سبیل یعنی راستہ، وے پاتھ، اللہ ہی اللہ کے راستے میں، اور نہیں تم سب کہو اس کے لیے جو یا اس کو جو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں، اموات اموات مردہ، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، مردہ نہ کہو اسے، ڈیڈ، اموات مردہ، مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، احیا، ہا یا روٹ ورڈ ہے اس کا، احیا یعنی حیات ہے، وہ زندہ ہے وہ، ولیکن و اور، لیکن یعنی لیکن، ٹھیک ہے، بٹ، اور لیکن، لا تشعرون، لا نہیں حرف نفی ہے، لا یعنی نہیں، تشعرون، تا یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور یتان دیکھ لیتے ہیں. یتان کیا ہوتا ہے، یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، اور سم ٹائمز تا کا ترجمہ ہوگا وہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ ترجمہ بھی ہوگا. یہاں پر ترجمہ ہو رہا ہے تا کا تم. ٹھیک ہے. یتان کے ہمیشہ مضارع کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو. عربی زبان میں دو ٹینسز ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ دو ہی ٹینس پڑھے جاتے ہیں، ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے. بلکہ احیاء، وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تشعرون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون اونا آ گیا، اونا یعنی پلورل، سب، تم سب، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، شین عین را، شعور، شعور کا مطلب کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو جاننا، ٹو پرسیو. ٹھیک ہے. نہیں تم سب شعور رکھتے. اور تو یاد رکھ لیں، یہاں پر اینا آ گیا، یہاں پر او آ گیا، اور یہاں پر اونا آ گیا، تینوں پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اینا، او اور اونا، سب کا مطلب ہوتا ہے جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں تم سب کہو اس کے لیے جو یا اس کو جو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں، مردہ، بلکہ زندہ ہے، حیات ہے وہ، اور لیکن نہیں تم سب شعور رکھتے، تمہیں خبر نہیں ہے اس بات کی وہ کس طرح سے زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور نہیں تم سب کہو اس کے لیے جو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں، مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن نہیں تم سب شعور رکھتے. آیت نمبر 155. ہم انشاءاللہ ایکسپلینیشن لاسٹ میں کریں گے، پہلے آیتیں مکمل کر لیں اس کا گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب اس کے اندر بھی بہت سارے ورڈز ہیں. واو جو ہے حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. لا، اب یاد رکھیں جب لا آئے گا اور اس کے ساتھ ہی آگے ورڈ میں نون مشدد ہوگا، نون مشدد یعنی تشدید والا نون ہوگا، تو یہ دونوں ملا کر دو دو تاکید ہو جاتی ہے. لام 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 تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے. نون بھی کیا ہے، سفکس بن کے آتا ہے ایمفیٹک لام کا، تو یہ بھی ایمفیٹک لام ہے، یہ بھی ایمفیٹک لام ہی ہے الگ طریقے سے. تو دو دو ایمفیسز آ گئے، بے شک بے شک. تو ہم بے شک نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ضرور بضرور. ٹھیک ہے. اور زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا کر دی جاتی ہے، تو ہم ترجمہ کر دیں گے جب بھی لام اور نون مشدد ایک ساتھ آ جائیں، ضرور بضرور، یعنی سرٹنلی، ویریلی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ ہو کر رہے گا، لام اور نون مشدد.
नून मुशद्दद यानी शद वाला नून, जरूर बजरूर नबलुवन्नकुम। तो अगर हम इसको टुकड़े करें इस लफ्ज को तो क्या बन जाता है, देखें, ये यहाँ पर वाव हो जाएगा, फिर हम तर्जुमा करेंगे लाम और नून मुशद्दद का एक साथ मिलाकर, फिर हम करेंगे तर्जुमा नून का, नून का तर्जुमा किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम बा लाम का तर्जुमा करेंगे, बा और लाम, और लास्ट में हम करेंगे तर्जुमा कुम का। ठीक है, कुम का तर्जुमा सबसे एंड में करेंगे। तो ये समझ लें कि यहाँ पर 5 अल्फाज हैं, ये यहाँ पर ये तो इसके साथ हो गया, और यहाँ पर कुम जो होगा वो लास्ट में अलग से होगा। तो अब तर्जुमा हम करते हैं कि वाव यानी और, ठीक है, लाम और नून मुशद्दद का हम एक साथ तर्जुमा कर रहे हैं जरूर बजरूर, ठीक है, जरूर बजरूर। फिर हम तर्जुमा करेंगे नून, नून क्या है, यतान का नून है, नून का मतलब हो जाएगा हम, ओके। और यहाँ रूट वर्ड इसका है बा लाम वाव, बलू, बा लाम वाव, बला का मतलब होता है इब्तिला करना, मुब्तला करना, आजमाना, टू ट्राई, ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर लास्ट में आ जाएगा अटैच प्रोनाउन कुम, कुम का मतलब होगा तुम सब। तो हमने कैसे तर्जुमा किया, वाव और जरूर बजरूर नून यानी हम, बा लाम वाव आजमाएंगे, कुम तुम सबको, और जरूर बजरूर हम आजमाएंगे तुम सबको, ठीक है। तो लगने में ये लगता है कि एक ही लफ्ज है, लेकिन अरबी जबान में एक एक लफ्ज में बड़ी वसअत होती है, बड़ी गहराई होती है, ठीक है। वला नबलुवन्नकुम, और अलबत्ता और जरूर बजरूर हम आजमाएंगे तुम सबको, बिशैइन, बिशैइन किसी चीज से, शै शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है, शीन या हमजा, शैइन मिनल खौफी, मिन से, फ्रॉम, मिन से, ऑफ, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है, अल खौफी, ख वाव फा इसका रूट वर्ड है, खौफ यानी फियर, डर, खौफ, खौफ से भी आजमाएंगे, वल जुई व हरफ अतफ, और जो, जीम वाव आइन इसका रूट वर्ड है, जो का मतलब होता है हंगर, भूख से, और खौफ से और भूख से, व नक्सिन, नून ऑफ स्वाद इसका रूट वर्ड, नक्स यानी कमी, नुक्स कहा जाता है ना, नुक्स का मतलब होता है किसी चीज के अंदर किसी क्वालिटी की कमी होना, राइट। तो नुक्स का मतलब होता है कमी होना, किसी भी चीज की कमी, यहाँ पर लॉस यानी नुकसान, ठीक है। और नुकसान से, कमी से, मिनल अमवाली मालों के, मीम वाव लाम इसका रूट वर्ड है, अमवाल माल की जमा है, माल यानी वेल्थ, ठीक है, वेल्थ। अब यहाँ पर माल की जमा आ रही है अम्बाल, मालों से नुकसान, मालों के, वल अनफुसी, नून फा स्वाद इस, अब नून फा सीन इसका रूट वर्ड है नफ्स, नफ्स यानी जान, अनफुस बहुत सारी जाने, नफ्स का प्लूरल है अनफुस, माल का प्लूरल है अम्वाल, नफ्स का प्लूरल है अनफुस, ठीक है, जमा, दोनों जमा के सीखे हैं, माल की जमा अम्वाल है और नफ्स की जमा है अनफुस। वस्समरात, स मीम रा इसका रूट वर्ड है, स मीम रा, समर का मतलब होता है फल, समरात उसका प्लूरल है, आतुन और आतिन एंड में आता है किसी भी वर्ड के, तो वो भी जमा को इंडिकेट करता है, फीमेल जमा को इंडिकेट करता है, यानी मुजक्कर को तो ऊना करता है, और मुअन्नस को यानी फेमिनिन को आत या आतिन आतुन करता है, ठीक है। और जरूर बजरूर हम आजमाएंगे तुमको किसी चीज से, कौन सी चीज से, खौफ से और भूख से और नुकसान से, मालों और जानों के और फलों के, नुकसान किस किस चीजों का, माल और जान और फलों के नुकसान से, वबश्शिर साबिरीन, व और हरफ अतफ, और बशिर ब शीन रा,
روٹ ورڈ ہے بشر، بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو، اور خوشخبری سنا دو الصابرین، صاد با را، اس کا روٹ ورڈ ہے صبر، صابر آ گیا پھر سے فائل پیٹرن پر آ گیا، تو یہ صابر صبر کرنے والا، اور اینا لگ گیا تو اس کی وجہ سے پلورل ہو گیا، تو صبر کرنے والے۔ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو کسی چیز میں سے، خوف سے اور بھوک کے ذریعے سے اور نقصان سے، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، ٹھیک ہے۔ وبشر الصابرین، اور بشارت یعنی خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ کیسے آگے بتایا جا رہا ہے؟ بیکاز اٹ از اینڈنگ اپ ود لا۔ جب بھی آیت لا پر اینڈ ہوتی ہے، کوئی بھی آیت جس کے آخر میں آیت اور اس پہ لا لکھا ہوا ہو، دیٹ مینس ابھی بات نامکمل ہے، بات ابھی جاری ہے، اس کو ابھی کیا کرنا ہے؟ کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کا میننگ پورا نہیں ہوا ہے، تو صابرین کی ڈیفینیشن آگے دی جا رہی ہے۔ صابرین ہیں کون؟ تو وہ آ رہا ہے 156 میں۔ ایک مرتبہ پہلے یہ ریوائز کر لیں۔ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو چیزوں سے، کس چیزوں سے؟ خوف سے، کچھ چیزوں سے، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 156، صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے الذین، وہ لوگ ہیں جو، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، الذین، وہ ہیں جو، وہ سب جو، اذا اصابتہم مصیبہ، اذا جب اصابتہم، صاد و با، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مصیبہ کا بھی روٹ ورڈ صاد و با ہے، ٹھیک ہے، صاد واو اور با۔ صوب کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریچ، کسی چیز کا پہنچنا، اصابت پہنچتی ہے، ہم ان کو، جب پہنچتی ہے ان کو، اسٹرائک دیم، ٹھیک ہے، کوئی چیز ان کو پہنچ جاتی ہے، کوئی کیا پہنچتی ہے؟ مصیبہ، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، روٹ ورڈ اس کا بھی کیا ہے؟ صاد و با۔ جب صبر کرنے والے وہ ہیں جو جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالو، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف آ گیا پلورل، جمع کے لیے آ گیا، اور قالو کا مطلب ہو جائے گا وہ سب کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، انا، انا پلس نا، دو لفظوں سے مل کر بنائیے، انا پلس نا، انا یعنی بے شک، اور نا مطلب ہم، ٹھیک ہے، بے شک ہم، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، بے شک ہم، انا بے شک ہم، للہ، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اللہ ہی اللہ کے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، و اور حرف عطف ہے، اور انا پلس نا، بے شک ہم، الیہ، الا یہ بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن، الا کا مطلب ہوگا طرف، ٹوورڈز، ٹو، طرف، ہی اس کی، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہی یعنی اس کی طرف، راجعون، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجوع کرنے والے ہیں، یعنی لوٹنے والے، را جیم عین رجوع، اور راجع جو ہے فائل پیٹرن پر بن گیا، راجع یعنی رجوع کرنے والا، اور اونا لگ گیا تو رجوع کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو صبر کرنے والے وہ ہیں جو جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو وہ سب کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹنے والا راجی، لوٹنے والے پلورل ہو گیا اونا لگا کے، لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا اجر بتا رہے ہیں کہ جو یہ
پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اولئک یہی وہ لوگ، ایکچولی میں اولئک کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب لوگ، دوز کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یاد رکھیں ہمیشہ ایمفیسس کے لیے جب کسی بات میں اور زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر قریب کا نہیں دور کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بعید کے لیے آتے ہیں، دور کے لیے پروناؤنز آتے ہیں، دس نہیں یوز کریں گے، دیٹ یوز کریں گے، پھر اسی طرح سے دیز یوز نہیں کرتے، دوز یوز کرتے ہیں، یہ کا صیغہ نہیں استعمال کیا جاتا، وہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے شروع قرآن کرتے کیا پڑھا تھا، ذالک الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب، تو ہی از ناٹ یوزنگ ہاذا الکتاب، وہاں پر کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، تو یہاں پر ایمفیسس ہو جاتا ہے بات میں، یعنی یہی وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، اب ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے، اسی طرح سے یہاں پر اولائکا کا ترجمہ ہم یوں نہیں کریں گے وہ لوگ، اب ہم ترجمہ کریں گے یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، علی حرف جر ہے، دیکھیے کتنے سارے حرف جر آ رہے ہیں نا، من آیا، بی آیا، الا آیا، اب علا بھی آ گیا، علا پر، اون اپون، علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر، علا حرف جر ہے، پریپوزیشن علا پر، ہم ان کے، ان پر، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہم یعنی وہ سب، ان سب پر، یہی وہ لوگ ہیں، ان سب پر کیا ہوگی، صلواتن، صلوات بلیسنگز، ٹھیک ہے، صلوات، سواد لام واو، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، ان پر صلوات ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، عنایتیں ہوں گی، صلوات، نوازشیں، عنایتیں، اور یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ سنگولر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عنایت نہیں کریں گے، بہت ساری عنایتیں کریں گے، صلوات، صلاوتن اور صلواتن، ٹھیک ہے، آتن آ گیا دوبارہ سے تو یہ پلورل ہو گیا، صلواتن، آتن اور آتن آئے گا جب بھی تو وہ پلورل فیمیل کو انڈیکیٹ کرے گا، کبھی کبھی سنگل یہ کسرہ سنگل دمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف اور تا پر اینڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صلواتم من ربہم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن من یعنی سے، رب یعنی رب، ہم یعنی ان کے، یہاں پر آیا نا علیہم ان پر، اور ربہم ان کے رب، ٹھیک ہے، تو ہم یعنی ان سب کے رب سے صلوات ہوں گی، عنایتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، ورحمہ، و اور رحمیم، اس کا روٹ ورڈ ہے رحمہ یعنی رحمت، مرسی، اور اس کی رحمت، اور رحمت ہوں گی ان کے رب کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی سب، ہم وہ سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، یہ اٹیچ ہے بیکاز اٹ از اٹیچڈ، یہاں پر یہ جڑا ہوا ہے تو اس لیے اٹیچ کہہ دیتے ہیں، یہاں پر الگ سے لکھا ہوا ہے تو اس لیے ڈیٹیچ کہتے ہیں، وہی یہی وہ لوگ ہیں، وہ سب، المہتدون، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہدا یعنی ہدایت، گائیڈنس، اور اونا آ گیا پلورل کے لیے ہو گیا، وہی سب لوگ کیا ہیں، ہدایت، اور میم یعنی والے، ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ان پر نوازشیں یا عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت بھی ہوگی، اور وہی لوگ وہ سب ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پانے والے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں، ان پر نوازشیں، عنایتیں ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، اور یہی لوگ وہ سب ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پانے والے ہوں گے، آیت نمبر 158، ان الصفا والمروہ، ان انڈیڈ بے شک، یہ تاکید کے لیے آ گیا، انا یعنی بے شک، الصفا یہ صفا ہے، اور مروہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مکہ میں ہے، بے شک صفا اور مروہ، تو اب ہم اس کا ترجمہ صفا اور مروہ ہی کریں گے، واو یعنی اور، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، من سے، امنگ، من
حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے من یعنی سے. شعائر، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے. شعائر کہا جاتا ہے نشانی کو. ٹھیک ہے، نشانی ہے، شعائر نشانی ہے. اللہ ہی اللہ کی، اللہ کی نشانی میں سے ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. شعائر فمن حج البیت او اعتمر، پھر حرف عطف ہو گیا، یہ کنجنکشن ہے. پھر من جو، پھر جو حج البیت، حج ح جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے حج یعنی حج کرے گا. البیت با یا تا روٹ ورڈ ہے بیت یعنی گھر، اور البیت آ رہا ہے بیکاز اٹ از اسٹارٹنگ ود ال. تو ال کی جو بگننگ ہے وہ کیا کر دیتی ہے، کسی بھی چیز کو خاص کر دیتی ہے، عام سے خاص بنا دیتی ہے، انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ کر دیتی ہے. تو البیتا یعنی خاص گھر. تو خاص گھر کون سا ہے، بیت اللہ. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا، او یعنی اور یا پھر، یا ایتمرا عین میم را اس کا روٹ ورڈ ہے عمرہ کرے. حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے. فلا جناح علیہ، پھر لا نہیں، نیگیٹو آرٹیکل ہے لا نہیں. جناح، جناح یعنی کہ حرج، کوئی پکڑ. لا جناح تو نہیں ہے کوئی حرج، کوئی گناہ. علیہ علی پر، ہی اس پر. جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. جناح تو نہیں ہے کوئی پکڑ، نہیں ہے کوئی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ان یطوف بہما، ان کے، توئیں واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے طواف کرے. کہ ان یعنی کہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور ان ابھی گزرا تھا، ان کا مطلب ہوگا اگر. ان اگر، ان کے، کہ یطوفا طواف کرے. یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، طوفا طواف کرے. بی ہما، بی اور ہما، ہما ڈوئل کے لیے آتا ہے، دو کے لیے آتا ہے. ہما یعنی ان دونوں کے، ان دونوں کے درمیان کیا کرے، وہ طواف کرے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں میں، ان دونوں کے درمیان، یا ان دونوں میں، یا ان دونوں کے ساتھ. یعنی بی کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے، سے ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان. وَمَن تطوع خیرن، و اور، من جو، تطوع توئیں واو عین، تو کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو willingly کرنا، voluntarily کرنا، کسی بھی چیز کو خوشی سے کرنا. ٹھیک ہے، اور جو تطوع کرے خوشی سے، خیرن کوئی نیکی، خو یا را اس کا روٹ ورڈ ہے. خیر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور جو کرے خوشی سے کوئی نیکی. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پھر، انا بے شک، پھر بے شک، اللہ اللہ، شاکرن، شاکر بھی فاعل پیٹرن پر آ گیا. شاکر شکر کرنے والا، شین کاف را شکر کرنے والا. لیکن چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو شکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں. تو جب بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے شاکر آئے گا تو ہم ترجمہ شکر کرنے والا نہیں کریں گے، کیونکہ نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندوں کا شکر گزار ہو، بلکہ وہ کیا ہے، قدردان. تو یہاں پر شکر کا ترجمہ ہوگا اپریشیٹ کرنا، کسی چیز کو سراہنا، کسی چیز کا داد دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، قدردان. پھر بے شک اللہ قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. عین لام میم روٹ ورڈ ہے اس کا، شین کاف را شکر اس کا روٹ ورڈ ہے. علیم فعیل پیٹرن پر ہے، اور شاکر فاعل پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے، فاعل یعنی ڈوئر، کام کرنے والا. تو شاکر
شکر کرنے والا بندے کے لیے، اور اللہ کے لیے آئے گا شاکر، تو اس کا مطلب قدر کرنے والا. تو شکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اور قدر کرنے والا اس کا رب ہوتا ہے. شاکر علیم، اور جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. علیم فعیل پیٹرن پر ہے، اور فعیل کے اندر کنٹینیوٹی، ایگزاجریشن یعنی مبالغہ اور تسلسل دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ چیز بھرپور بھی ہے اور وہ چیز ہمیشہ سے ہے. اللہ کا علم کبھی نہ رکنے والا ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ الٹا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز آف من. من حرف جر ہے. حرف جر جو ہے ہمیشہ جب اردو میں ترجمہ کریں تو آگے کا ورڈ پڑھ لیں اور پھر آگے پھر پیچھے کا حرف جر پڑھا جائے گا اردو میں، ناٹ ان انگلش. انگلش میں صحیح سیدھا ہی پڑھا جائے گا. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں میں، ان دونوں کے ساتھ یا ان دونوں کے درمیان. اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، اس میں موصول ہے، بے شک وہ لوگ جو یکتمونا، یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ، اونا آ گیا سب پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کا صیغہ ہو گیا، وہ سب. کتما، کتما بہت مرتبہ آ چکا اس سے پہلے. کتما از ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل، چھپانا. ٹھیک ہے، وہ سب چھپاتے ہیں. ماں انزلنا، ماں جو، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو میں جا رہا ہے. ماں کے اور بھی ترجمے ہیں، یہاں پر جو ہے جو کا ترجمہ ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمونا وہ سب چھپاتے ہیں، ماں جو انزلنا، ہم نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے نزلہ، نازل کرنا، ٹو سینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، نازل کیا نہ ہم نے، من البیناتی من سے، حرف جر پریپوزیشن من یعنی سے، البینات بیناتن کا پلورل ہے بیناتن، یہاں پر پھر سے آتن اور آتن آ گیا. آتن اور آتن آنے میں آتن آ رہا ہے ایکچولی میں یہاں پر، اور ایک سنگل کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے یہ پلورل کی بات ہے. بینات نشانیاں، واضح نشانیاں، روشن دلیلیں. بے شک وہ لوگ جو وہ سب چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے، دلیلوں میں سے. والہدا و اور، الہدا ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے الہدا ہدایت. من بعدی ما بیناہ من سے، بعدی بعد، ما جو اس کے بعد جو، بیناہ بیان کر دیا، نہ ہم نے ہو اس کو. تو یہ یہاں پر یہ چھوٹے سے لفظ میں 3 ورڈز ہیں. بین با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بینات کا بھی با یا نون روٹ ورڈ ہے. با یا نون بیان کر دیا مطلب واضح کر دیا، ایکسپریس کر دیا اس چیز کو، نہ ہم نے. یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، نہ کا مطلب ہوگا ہم، متکلم کا صیغہ ہے فرسٹ پرسن. نہ ہم نے ہو اس کو، اٹیچ پروناؤن ہے یہ ہو بھی، ہو کا مطلب ہوگا اسے. ٹھیک ہے، اس کو جو بیان کر دیا ہم نے اس کو. للناسی، لی حرف جر ہے، لی کا مطلب ہوگا لی پریپوزیشن ہے، لی یعنی لیے. الناسی حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے انسان، یعنی ناس یعنی لوگ، لوگوں کے لیے. فل کتابی، فی میں، یہ بھی حرف جر ہے، فی یعنی میں، انسائڈ ان. الکتابی، ال آ گیا خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے. الکتاب خاص کتاب ہے، ال آنے سے کوئی بھی چیز عام سے خاص ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے، پراپر ہو جاتی ہے، معرفہ ہو جاتی ہے. تو الکتاب یہاں پر قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کتاب میں، قرآن میں. اولئک یلعنہم، اولئک یہی، دیکھیں دوبارہ سے وہی ایمفسس کے لیے آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہاں اولائی یہ سب لوگ، کہہ رہے ہیں اولئک یہی سب وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. یلعنہم، یا وہ، لعنا لعنت کرے گا، لا عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے لعنت کرنا، لعنت کرے گا، ہم ان پر،
کون کرے گا؟ اللہ، اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ لعنت کرے گا ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمْ، و حرف عطف واو یعنی اور، یا یعنی وہ، لعنہ لعنت کریں گے، ہم ان سب پر، اللاعنون لاعن لعنت کرنے والا، اور اونا لگ گیا تو لعنت کرنے والے، لائن یہ بالکل فائل پیٹرن پر ہے یہ بھی، اور اس یہ سنگولر اگر ہوگا لائن فائل پیٹرن پر آ جائے گا، سوری، لائنن لعنت کرنے والا، اور اونا لگ گیا لعنت کرنے والے، اور یہ دونوں بھی یہ جو ورڈ ہے یہ فائل پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والا، لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے، بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں، جو سوری بے شک وہ لوگ وہ سب چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت، اس کے بعد جو واضح بیان کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، قرآن میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ لعنت کرے گا ان پر اللہ، اور وہ لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے، بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے بینات میں سے، واضح نشان میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد جو واضح کر دیا، بیان کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ لعنت کرے گا ان پر اللہ، اور وہ لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے۔ آیت نمبر 160، الا الذین تابوا، اب یہاں پر ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، پھر یہاں پر اس کا ایکسیپشن ہے، یہاں پر ایک جنرل یہ بات کہہ دی گئی کہ ہر وہ شخص جو چھپائے گا شہادہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنت کریں گے، لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں گے، لیکن اگر کسی کو ریئلائز ہو جائے، اللہ سوائے، ایکسپٹ حرف استثناء ہے، اور ایکسیپشن کے لیے یہ آتا ہے اللہ سوائے، ایکسپٹ الذین، وہ لوگ جو، ایکسپٹ دوز، سوائے ان لوگوں کے جو تابو، تا واو با، تو تابو وہ سب، واو الف آ گیا پلورل ہے، وہ سب توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا صاد لام ہا، اسلحو صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسلحو اصلاح کر لیں، مطلب اپنا کریکشن کر لیں، اپنا آپ کو ریفارم کر لیں، تو یہاں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با، اور اس کا ہے سواد لام ہا، سوائے ان لوگوں کے جو سب لوگ توبہ کر لیں، اور واو یعنی اور وہ سب لوگ اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وبینوا، و اور با یا نون روٹ ورڈ ہے بیان کر دیں، واو الف وہ سب، اور وہ سب لوگ بیان کر دیں، فاولئک، پھر دین سو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو علیہم، الف جو ہے یہ یتان کا الف ہے، الف کا مطلب میں، توبو میں توبہ قبول کروں گا، میں متوجہ ہوں گا ان پر، علا پر، ہم ان پر متوجہ ہوں گا یا ان کی توبہ قبول کروں گا، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو یاد کر لیں، ریکال کرتے ہیں ہم، تابا علا اور تابا الا دو الگ چیزیں ہیں، جب بھی تابا علا آئے گا کوئی بھی ورڈ، تابا اب یہاں پر اتوبو آ رہا ہے، ڈفرنٹ فارم میں آئے گا، بٹ اسٹل وہ روٹ کیا ہوگا، تا وا با، ٹھیک ہے، تو توبہ سے ریلیٹڈ ہوگا اور اللہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ اگر ہوگا، جسٹ اے مومنٹ، تو تابا اللہ ہوگا، اور ایک ہوگا تابا الہ، جب تابا علا آتا ہے تو یہ ہوگا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور تابا یاد رکھے نا، اعلیٰ 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 اوپر ہوتا ہے نا، اعلیٰ ایسے یاد رکھ لیں عین سے، اعلیٰ اعلیٰ بلند و بالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب توبہ قبول کرے تو تابا علا آ جائے گا، اور جب بندے خود گڑ گڑائیں، توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو تابا الہ آئے گا، ٹھیک ہے، بندہ توبہ کر رہا ہے تابا الہ، رب توبہ قبول کر رہا ہے تابا علا، ٹھیک ہے، تابا اتوبو علیہم، الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، توبو توبہ قبول کروں گا، علیہم ان کی،
ان پر ان پر توبہ قبول کر رہے ہیں تو ہم اپنی اردو میں کہیں گے ان کی توبہ قبول کروں گا. میں توبہ قبول کروں گا ان کی، یا میں متوجہ ہوں گا ان پر. ٹھیک ہے، مطلب میں بھی ان کی طرف کیا، اصل میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے مطلب کسی چیز کو فیس کرنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. تو جب بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی بندوں کی طرف کیا کر لیتا ہے، اپنا رخ کر لیتا ہے، وہ ان کی طرف بڑھ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں توبہ قبول کروں گا علیہم ان کی، ان سے، وَأَنَا التواب الرحیم. اور انا میں، یہ انا جو ہے یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے، فاصلے سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اٹیچ نہیں ہوتا. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، اور یہ جنرلی ہم اردو میں بھی انا کہتے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. التواب، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. التواب بہت توبہ قبول کرنے والا. الرحیم بڑا رحم کرنے والا. رحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے. تا وا با اس کا روٹ ورڈ ہے. سوائے لعنت ہے ان پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی، سوائے ان لوگوں کے، آیت 160، ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں اور وہ بیان کر دیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ میں توبہ کروں گا ان کی، میں توبہ قبول کروں گا ان سے، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہوں. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور وہ بیان کر دیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول کروں گا ان کے، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہوں. آیت نمبر 161. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا واو الف آ گیا، پلورل ہو گیا، کفرا کفر کرنا، بے شک وہ لوگ جو سب لوگ کفر کرتے ہیں، وماتو اور ماتو ما میم واو تا روٹ ورڈ ہے اس کا موت سے بنا ہے، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، اور وہ سب مر جائیں، ان سب کو موت آ جائے. وَهُمْ کفارن اور ہم وہ سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، دے آل، وہ سب کفار ہیں. مطلب اس حال میں موت آ جائے کہ وہ ہوں کفار، کافرا کفر پر ہی ان کو موت آ جائے. اولئک کفار، کافرا اس کا روٹ ورڈ ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم علی پر، اون حرف جر ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ان پر، ان سب پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے. لام عین نون روٹ ورڈ ہے. لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے. والملائکتی اور الملائکتی یہ ملک کا پلورل ہے، ملائکہ، میم لام کاف روٹ ورڈ ہے اس کا. ملک کا مطلب ہوتا ہے ایک فرشتہ، اور ملائکہ کا مطلب بہت سارے فرشتے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین، تو یہ لعنت ورڈ جو ہے کامن ہے، فار اللہ، فار ملائکہ، فار الناس اجمعین. اللہ کی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے. والناسی اور حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے انسان، تمام انسان. اجمعین جیم میم عین جمع سے بنا ہے. جمع یعنی جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے. اجمعین اجمع سارے کے ساروں کی. یا نون آ گیا پلورل ہو گیا، اینا ہو گیا تو جمع ہو جاتا ہے. سارے لوگوں کی، سارے انسانوں کی بھی کیا ہے، لعنت ہے. تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ کیا ہیں، کافر، اور وہ سب کافر ہوں، تو وہی لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت ہے فرشتوں کی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ تھے کافر، تو یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی. آیت نمبر 162. خالدین فیہا، اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے بیکاز آف لا، یہاں پر لا لکھا ہوا ہے. آیت
نامکمل ہے، بات جاری ہے تو جاری کریں گے، کنٹینیو کریں گے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، نہیں، ڈونٹ اسٹاپ. تو یہاں پر ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے کنٹینیو کریں گے. لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی. اور خالدین فیہا، خا لام دال، خلد، خلد کا مطلب ہوتا ہے ایور، نیور اینڈنگ. خا لام دال روٹ ورڈ ہے اس کا، اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا. خالد فائل پیٹرن پر ہو گیا، خالد یعنی ہمیشہ رہنے والا، اور خالدینا ہمیشہ رہنے والے. ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا، فی میں، ہا اس میں، اس میں کس میں؟ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لعنت ہے اللہ اور اس کے فرشتے اور اس تمام لوگوں کی، اور وہ سب اس میں رہیں گے، یعنی وہ سب اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، لا حرف نہیں ہے، لا یعنی نہیں، یخفف یا خفف روٹ ورڈ ہے اس کا، تخفیف کرنا، کم کرنا، گھٹانا، کمی کر دینا، کسی چیز کو ڈکریز کرنا، لائٹ کرنا، ہلکا کرنا. خفف خفیف، ہلکا. ٹھیک ہے. ثقیل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، ثقیل یعنی بھاری، اور خفیف یعنی ہلکا. ٹھیک ہے. خفف نہیں تخفیف کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا. اور یہ پیسو ہے، مجہول ہے، ماضی مضارع مجہول، مضارع مجہول پریزنٹ پیسو. ٹھیک ہے. تو نہیں تخفیف کیا جائے گا، تو یا کے اوپر دیکھیں پیش آ گیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا یقتلو میں پیش اور زبر کا کمبینیشن ہے، تو یہ مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول، مجہول یعنی پیسو. تو ترجمہ ہوگا تخفیف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا. ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے وہ تخفیف کریں گے، بلکہ وہ تخفیف کیا جائے گا. یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، تخفیف یعنی ہلکا، نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا. عنہم، عن حرف جر ہے، عن یعنی سے، ہم ان سب، ان سب سے. تو کبھی ہم آ رہا ہے، کبھی ہم آ رہا ہے، دونوں کا سیم ہی ترجمہ ہوگا، وہ سب، ان سب. ٹھیک ہے. ان سب سے ہلکا نہیں کیا جائے گا العذاب، العذاب یہ خاص عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. عین زال با اس کا روٹ ورڈ ہے. العذاب عذاب یعنی جہنم کا عذاب. ولا هم ينظرون، و اور حرف عطف، لا نہیں، حرف نہیں، اور نہیں، ہم وہ سب، ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل، وہ سب اور نہیں وہ سب. ینظرون یہ بھی پیسو آ گیا، مضارع مجہول آ گیا، پریزنٹ پیسو آ گیا. یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. اونا آ گیا پلورل، وہ سب. نون زوئیں را، نظر انتظار یعنی مہلت دیے جائیں گے، وہ سب مہلت بھی نہ دیے جائیں گے. اور یا کے اوپر پیش ہے، آگے زوئیں کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ فتحہ آ رہا ہے. تو پیش اور زبر کا کمبینیشن، ضمہ اور فتحہ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے مضارع میں؟ مجہول کا کمبینیشن ہوتا ہے. وہ سب مہلت بھی نہ دیے جائیں گے، ان کو وقت ہی نہ دیا جائے گا. لعنت ہوگی سب کی، اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی. اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں، اس لعنت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے. مطلب ان کو کسی بھی قسم کی تخفیف نہ کی جائے گی، دونوں چیزیں نہ مہلت دی جائے گی، مطلب کسی قسم کے عذاب میں کمی نہ ہوگی. آیت نمبر 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، و اور الہ، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے. الہ معبود، یور لارڈ، یور گاڈ. اور الہکم تمہارا معبود، کم یعنی تم سب، اور ہم یعنی وہ سب. تو ہم اور کم بار بار آ رہا ہے یہاں پر. کم یعنی تم سب، ہم یعنی وہ سب. دونوں اٹیچ پروناؤن ہے، کیونکہ اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی بھی ورڈ سے تو وہ اٹیچ کہلاتے ہیں. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، متصل یعنی اٹیچ ہونے والے. اور تمہارا معبود الہ واحد، معبود واحد ہے، ایک ہی معبود ہے. واحد یعنی حمزہ ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، احد یعنی ایک، اکیلا، اکیلا معبود ہے. اور تمہارا معبود تو ایک معبود ہے. لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، الہ سوائے، ایکسپٹ،
ایکسیپشن کے لیے آتا ہے اللہ سوائے ہوا وہ اسی کے. ہوا یہ بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر منفصل ہے, جیسے ابھی ہم آیا تھا وہ سب, اسی طرح ہوا آیا ہے وہ ایک, ہوا کا پلورل ہے ہم, وہ سوائے اس کے, اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, نہیں کوئی معبود سوائے وہ, سوائے اس کے, الرحمن الرحیم, اور وہ کیسا ہے, الرحمن ہے, رحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے, بڑا مہربان ہے, کمپیشنیٹ ہے, اور بہت زیادہ گریشیس ہے, بینیفیسنٹ ہے. الرحیم بہت زیادہ مرسیفل ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحمیم اس کا بھی روٹ ورڈ ہے. یہ فعلان پیٹرن پر آ گیا ہے, فعلان پیٹرن, اور وہ جو ہے دوسرا والا فعیل پیٹرن پر آیا ہے رحیم. فعیل اور فعلان میں کیا فرق ہے؟ فعلان میں ایگزیجریشن ہوتا ہے, کوئی چیز بھرپور ہوتی ہے, یعنی کہ مبالغہ ہوتا ہے, یعنی رحم بہت زیادہ, بہت حد سے زیادہ رحم ہے رحمان. اور رحیم جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے, تو یہ رحم جو ہے کنٹینیوس ہے, اور یہ فعلان والا جو رحم ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے, یہ ٹیمپرری ہوتا ہے. تو یہ ٹیمپرری اور یہ کنٹینیوس, تو دونوں رحم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت, دونوں رحم موجود ہیں, کنٹینیوس بھی اور ایک ٹیمپرری بھی. ٹھیک ہے, چلیں. اور تمہارا معبود و الہکم, اور تمہارا معبود الہ واحد, ایک ہی معبود ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ کیسا ہے, بڑا رحمان ہے, اسپیشلی رحمان انٹائرلی مرسیفل, وہ رحم کرنے والا ہے, کیسے, مہربانی کر کے, اور رحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا, بڑا مہربان, بہت زیادہ یا بار بار رحم کرنے والا ہے. اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, جو وہ کون ہے, رحمان بھی ہے, مہربان بھی ہے, اور رحیم رحیم رحم کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. آیت نمبر 153, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد چاہو. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے دو بہترین ذریعے بتا دیے کہ تم کسی بھی پریشانی میں ہو, کسی بھی مصیبت میں ہو, کوئی تمہیں تکلیف آ کر گھیر لے, یا تم خوشی میں ہو یا کسی بھی حال میں ہو, جو بھی تمہاری سچویشن ہے, جس بھی ایموشن سے تم گزر رہے ہو, چاہے وہ اوور ویلم ہو چکا ہے, چاہے وہ تمہارا پست ہو گیا ایموشن, تم کہیں ڈپریشن میں چلے گئے ہو, کوئی کسی طریقے سے تم انزائٹی میں ہو, سورو میں ہو, تو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. سب سے پہلا کام کیا کر لیں کہ صبر کر لیں. اور صبر کیا ہوتا ہے, فرسٹ اسٹروک آف کلیمٹی پر ہی صبر ہوتا ہے, یعنی کہ جب چوٹ پڑے تبھی صبر ہوتا ہے. ہم رو لیں, پیٹ لیں, دہاڑے مار لیں, اور پھر اپنے آپ کو ہلکان کر لیں, اور پھر کہیں کہ اب میں صبر کرتی ہوں, تو صبر وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صبر مصیبت کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے, یعنی کہ جب کوئی چوٹ لگے فوراً سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور کہیں کہ میں نے صبر کیا, پھر اس کے اوپر پریشان نہ ہو, کیونکہ وہ ساری چیز کیا ہے, اللہ کی جانب سے ہے, کیونکہ خیر اور شر دونوں ہی کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں. اور یہی ہمارا کیا ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وَالشَّرِّ وَخَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, ہم اسی قدر کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے خیر اور شر ہوتی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو پھر کیا کریں, صبر اور نماز کی طرف لپکیں. پہلے تو صبر کر لیں اس چیز پر, اور دوسری چیز کیا ہے, نماز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے نماز. تو نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, ان اللہ مع الصابرین, اور جہاں صبر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں موجود ہوگا. یعنی وہ بندہ جو صبر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بتا دی کہ تمہیں ہلکان اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تم میرے بندے ہو, میں تمہیں بہتر جانتا ہوں, میں کسی آزمائش میں تمہیں مبتلا کرتا ہوں تو میں تمہارا ساتھ بھی دیتا ہوں. اگر تم صبر کر جاؤ گے تو مجھے تم اپنے ساتھ پاؤ گے, اور
تم 2 کام کر لینا تو تمہاری وہ پریشانی، دیکھیں پریشانی ہٹ نہیں جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، جتنا وقت لکھا ہوا ہے اس آزمائش کا وہ وہاں تک مکمل ہو کر رہے گا، لیکن اس کو ہینڈل کرنا، اس سے ڈیل کرنا، اس چیز کو پیسے کر دینا ایک مومن بندے کو آ جاتا ہے جب وہ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو تمہارا ایمان کس چیز کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے؟ تمہارے صبر کو اور تمہاری اللہ کی جانب رجوع کرنے کو۔ تو جتنی زیادہ پریشانیاں ہو اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے تو ساتھ ہی ہے۔ 154، اور نہیں تم سب کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب صبر کا دیکھیں ایکسٹریم درجہ بتا رہے ہیں۔ صبر سب سے زیادہ ہمیں کب کرنا پڑتا ہے؟ جب ہمارا کوئی پیارا کیا ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی وہ ہو جائے مردہ، تو اسے مردہ کہنا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں۔ یہاں پر حکم نہیں ہے کہ تم نہیں کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے کوز میں، اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں، وہ تو شہادت کا درجہ پا گئے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس سے بھی پہلے چلے گئے جبکہ قیامت آئے، یعنی کہ باقی سب کا معاملہ کیا ہے، قیامت سے ہو کر گزرے گا، لیکن یہ جو ہے نا حشر کا سارا کچھ نہیں ہے ان کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فوراً سے جنت میں اٹھا لیں گے۔ اور شہیدوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، وہ خود اس سے بخوبی واقف ہے، وہ کیسا عرش ہے، کیسا اس کا تخت ہے، کہ اس عرش کے نیچے قندیلے، شینڈیلیئرز، بہت سارے لینٹرنز ہوتے ہیں، اس کے اندر ان شہیدوں کی روحیں کیسی ہوتی ہیں، جو سبز رنگ کے گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کی روحیں بس جاتی ہیں، اور یہ پوری جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو آ کر اپنے وہ جو لینٹرنز ہوتے ہیں اس میں آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ درجہ عطا کیا ہے ان شہیدوں کو، تو ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو شہادت دے کر قیامت کے دن جب یہ اٹھ کر آئیں گے تو کیسے ہوں گے؟ جب ان کی باڈی سے کیا ہو رہا ہوگا، وہ خون جہاں جہاں ان کے زخم لگے ہوں گے وہ تازہ دکھائی دے گا، جس سے لوگوں کو پہچان ہوگی یہ تو شہید ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ چمک رہا ہوگا، وہ باڈی کے، اور اس میں سے الگ سے ایک خوشبو آ رہی ہوگی معطر۔ دنیا میں خون نکلتا ہے تو ہمارے اس میں بدبو آتی ہے نا خون میں، لیکن وہاں پر معطر، عطر، مطلب بالکل وہ خوشبودار اور چمکدار، اور الگ ہی پتا چلے گا کہ یہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آیا ہے۔ تو یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عنایتیں کریں گے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں گے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کو دے دیتے ہیں تو یہ صبر کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، کہ جس پر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے جب اس کا کوئی پیارا کیا کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو کہا کہ صبر کا، اور نہیں تم سب کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں مردہ، اور بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ پوشیدہ رکھا ہے، وہ کس طرح سے زندہ ہیں، وہ کس طرح سے ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس، تو وہ سارا تو اللہ کو پتا ہے، یہ بندوں کو کسی چیز کا شعور نہیں، کیونکہ یہ معاملہ غیب کا معاملہ ہے، متشابہات میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان چیزوں کی خبر ہے، اور یہ غیب میں سے ہے، تو ہمیں صرف اس پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح سے حیات ہے اللہ کے پاس۔ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائے کہ کون احسن عمل، کون بہترین عمل لے کر آتا ہے، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورا اور خرا اترتا ہے۔ یہاں پر مصائب خمسہ، مصائب یعنی مصیبتیں، آزمائشیں، اور خمسہ یعنی پانچ، پانچ الگ الگ قسم کی مصیبتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مصائب خمسہ، مصائب، مصیبت کی جمع ہے مصائب، خمسہ، خمس یعنی پانچ، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اس آیت کو مصائب خمسہ کے متعلق یہ آیت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں
بھوک سے بھی آزما سکتے ہیں. ہر کسی کی آزمائش الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانک رہے ہوتے ہیں. سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کس قسم کی آزمائش دے سکتا ہے، کس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے، کتنی وسعت ہے، اور کس پیمانے کی وہ آزمائش دے سکتا ہے. تو اللہ اسی کے مطابق اس سے آزمائش لیتے ہیں. کسی کو بھوکا رکھا جاتا ہے. بھوکا کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غریبی فقیری میں رکھتے ہیں. تو وہ اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس موقع پر کیا کرتا ہے. چوری ڈاکے تو نہیں کرنا شروع کر دیتا، لوگوں کے گھر تو نہیں لوٹنے لگ جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوک سے بھی آزماتے ہیں. پھر والجوع، ٹھیک ہے، سوری، جو یعنی بھوک. اور پھر خوف. سب سے پہلا تھا خوف. ایکچولی خوف سے آزماتے ہیں. خوف، انسان کو خوف لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے نا اپنے آگے آنے والی چیزوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کا خوف اس کو لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. پھر بھوک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں. اور نقصان سے، کمی سے. کن چیزوں کی کمی سے؟ مال کی کمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غربت عطا کر دیں گے، فقر و فاقہ دے دیں گے، تو اس میں بندہ کیا کرتا ہے. پھر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان سے، جان سے یعنی کسی بڑی بڑی بیماری علالت میں مبتلا کر دیں گے. تو وہ بیماری میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمپلینٹس کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کر لیتا ہے. تو یہ سارے. پھر ثمرات، پھلوں کے نقصان سے. اب پھلوں کا نقصان کا مطلب ہے دا اینڈ ریزلٹ، کسی بھی معاملے کا اینڈ ریزلٹ. سے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس نے بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی. اس کا پیپر تھا میتھس کا، اور اس نے خوب اچھی طرح سے محنت کی. لیکن جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا کوئی بھی سوال وہ نہیں آیا جو اس نے پڑھا تھا. حالانکہ اس نے سلیبس میں سے سب کچھ پڑھا، لیکن کچھ اس کو یا تو یاد نہیں رہا، یا کچھ، یا تو پھر اس نے پیپر اچھا دے دیا لیکن ٹیچر نے اس کو ایسے مارکس نہیں دیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اینڈ ریزلٹ. رزلٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندہ پوری اپنی سی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ، وہ نتیجہ ویسا نہیں نکل پاتا جیسا اس بندے نے محنت کی تھی. کوئی بندہ بزنس میں پیسہ لگا رہا ہے، بہت لگایا، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ سارا پیسہ ڈوب گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آزمائش لے رہے ہیں کہ تم نے اپنی کوشش کی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہو کہ نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو رزلٹ دیتا ہے اس پر تم راضی ہوتے ہو یا نہیں. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصائب خمسہ سے بندوں کو الگ الگ چیزوں سے آزماتے ہیں. کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مال اور جان اور جو ثمرات ہوتے ہیں اس کے نقصان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ خوشخبری عطا کی ہے ان لوگوں کو جو صبر کر جاتے ہیں. ان تمام مصائب میں، ان تمام پریشانی میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور صبر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. وہ طریقہ کہاں آ رہا ہے؟ وبشر الصابرین، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. اور صبر کرنے والوں کو کیا، کیسے صبر کریں گے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں کو، ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ کیا کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ جو مصائب آ رہے ہیں، جو پریشانی آ رہی ہے، جو رب جس نے ہمیں بھیجا ہے اسی نے ہماری پریشانیاں بھیجی ہیں. تو بالآخر جس طرح سے ہم آئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی اور اسی طرح سے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ جو کانسٹنٹ نہیں رہتا نا، وقت ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے خوشیاں عارضی رکھی ہوئی ہیں، ٹیمپریری ہیں، اسی طرح مصیبتیں اور پریشانیاں بھی عارضی ہیں. اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ میں مستقل جب سے پیدا ہوا اور یہ مقام آ گیا، اب تک میں مشکلوں اور پریشانیوں میں ہوں، تو یہ دنیا تو عارضی ہے نا. یہ دنیا تو اٹ از ناٹ ایور لاسٹنگ، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ تو فنا ہے. اصل جو رہنے والی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اگر دنیا میں پوری زندگی بھی کوئی بندہ پریشانیوں میں یا مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا رہے، تب بھی اس کی پریشانی کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے. وہ کبھی رکنے نہیں والی. بیکاز آفٹر ڈیتھ، ایک مرتبہ موت کی ضرب لگے گی تو پھر کیا ہے؟ وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور جس وقت اس نے صبر کر کے جنت پالی ہوگی تو کیا کہے گا؟ یہ دنیا کی جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں تھی تو ورتھ تھی. یعنی کہ وہ تو پریشانی لگی نہیں کہ جس قدر بڑا اجر مل گیا ہے، جیسی بڑی جنت مل گئی ہے،
تو اتنی تو پریشانیاں تھی بھی نہیں جتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کے مطابق اس کا اجر دے دیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین یہاں پر کلمات سکھا دیے گئے کہ جب بھی کسی بھی قسم کا کیا آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف اور صرف کسی کے موت پر نہیں پڑھی جاتی ہے کہ ہم جب کسی کی انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں انا للہ. اور اتنا زیادہ مطلب یہ اس چیز سے وہ کر دیا گیا، منسلک کر دیا گیا موت سے، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی پریشانی بیان کر دے اور آپ انا للہ کر دیں، یا اگر کوئی کہہ دے کہ وہ فلاں شخص بیمار ہے اور آپ انا للہ پڑھ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی سے کہاں پڑھ رہے ہو. یعنی کہ لوگ اس اتنا زیادہ اس کو اس چیز سے وہ کر دیا منسوخ. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم بھوک سے آزمائے جا رہے ہو، چاہے خوف سے، چاہے مال جان اور ثمرات کے نقصان سے، کسی بھی قسم سے تم آزمائے جا رہے ہو، کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، تو انا للہ ہی پڑھا کرو. ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو پڑھتے ہیں. اب صرف زبانی نہیں پڑھنا ہے، اس چیز کے اوپر غور و فکر بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اس پہ صبر بھی ہونا چاہیے. اور ایک اس کا دعا کا ایکسٹینشن بھی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، جو احادیث سے ہمیں ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو وخلف لی خیرم منہا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا. اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل، اس کا بہترین کیا سبسٹیٹیوٹ بھی عطا فرما دے. جو چیز تو نے مجھ سے لی، تو نے مجھ سے میرے مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہوا، علالت ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کیا کر، اس کا بہترین مجھے سبسٹیٹیوٹ، بہترین کمپنسیشن، بہترین اس کا نعم البدل عطا فرما دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو صبر کی طرف لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو تین چیزیں ہو گئی اب تک اگر کاؤنٹ کیا جائے. کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو سب سے پہلے صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعا پڑھیں، اور وہ جو ایکسٹینشن والی ہے حدیث سے ثابت ہے وہ بھی دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ ہم گروپ میں بھیج دیں گے. پھر اور اس کے بعد نماز، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 157. اولئک علیہم صلوات من ربہم. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشیں ہوں گی، جو صبر کر رہے ہیں، جو اس آزمائش کو پی جاتے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی. اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ کہ اس کی جو پریشانی ہے، جو اس کی تکالیف ہے، اس کو زائل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور اس کو بہترین اس کا اجر اور ریوارڈ عطا کیا جائے گا. کیونکہ مومن بندے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی اصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی تو اصل گائیڈنس پہ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصیبتوں پر ہلکان و پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیت نمبر 158. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب اصل میں یہاں پر دیکھیں اللہ کی شاعر، شاعر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو شعور کو بیدار کریں، وہ چیزیں جو ہمارے شعور یعنی کہ ہماری جو عقل ہے اس کو اسٹرائک کریں. اب جیسے کوئی چیز ہے اس کو دیکھ کر کسی کا یاد آ جانا، جیسے ہم جاتے ہیں راستے میں جاتے ہیں تو بیچ میں کیا ہوتے ہیں؟ لینڈ مارکس ہوتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ راستہ فلاں جگہ کو جاتا ہے، یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے. یہاں پر لکھا ہے اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانی. تو صفا اور مروہ دو ایسی جگہ ہیں، دو ایسی پہاڑیاں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. کیونکہ یہ جو سعی جو اس کے درمیان کوشش کی گئی تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں کی گئی تھی. جو اما ہاجرہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا کیا تھا؟ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کی تھی، دوڑ لگائی تھی 7 مرتبہ پانی کے لیے. اور کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو، حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ کہاں پر؟ وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی جہاں پر نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کچھ ہے، صحرا میں چھڑوا دیا تھا. اور وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو ہم راضی ہیں. تو وہ عورت کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے حکم پر وہ صحرا میں رہنے کو تیار ہو گئی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس
ادا کو کیا بنا دیا؟ ایک حج کا رکن بنا دیا. اور کیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب مشرکان مکہ بھی طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جو صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر اساف نامی بت تھا، اور جو مروہ ہے اس پر نائلہ نامی ایک بت تھی. ٹھیک ہے، اساف اور نائلہ. نائلہ ٹھیک ہے، وہ مطلب ایک ٹائپ کا کہ وہ میل اور فیمیل دونوں کا وہ ان کی جوڑی تھی، اور وہ اس کے اوپر وہ تھوڑا سا مطلب بہت ان کو اونچا مانا گیا تھا، جس طریقے سے وہ لیلا مجنو ٹائپ کا یہ دو بت تھے. ٹھیک ہے، صفا اور مروہ، تو دونوں یہ بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ دونوں دونوں بتوں کے اطراف میں طواف کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حج کو فرض کر دیا تو مسلمانوں کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ کیا اب صفا مروہ پر وہ کرنا جائز ہے؟ یعنی کہ اگر ہم صفا مروہ پر وہ کرتے ہیں سعی کرتے ہیں، یعنی دوڑ لگاتے ہیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مشرکان مکہ کی نقل کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلی کہ لوگ جو مسلمان ہیں اس وجہ سے ہچکچا رہے ہیں کہ اس پر تو مشرکان مکہ طواف کیا کرتے تھے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ان کی مشابہت ہو جائے، ان سے بالکل ہو جائے، سملر ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری جو نیتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شعائر، اللہ کی نشانی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ صحیح کر رہے ہو ان دونوں کے درمیان. تو تمہارا اس میں صحیح کرنا کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تمہارا انٹینشن صاف اور نائلہ کو وہ کرنا نہیں ہے، صحیح کرنا. تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ نے کہ جو بھی حج اور عمرہ، حج کسے کہا جاتا ہے اور عمرہ کسے کہا جاتا ہے؟ حج کہا جاتا ہے کہ جب کسی فکس ڈیٹ میں جو حج کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کعبے کا جو زیارت کی جائے اور اس کا طواف کیا جائے تو وہ حج کیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو جیسے حج کے مہینے ہیں اس میں جو کیا جائے گا وہ حج کہلائے گا، اور حج کے مہینے کے علاوہ جو طواف کیا جائے گا وہ عمرہ کہلائے گا. تو کہا گیا کہ حج اور عمرہ میں جو تم صحیح کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تمہارا انٹینشن الگ ہے، ان کی نیتیں الگ تھی، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. تو تم اس کے اوپر اگر صحیح کرو گے صفا اور مروہ کے درمیان تو یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اور تم اسی نیت سے کیا کر رہے ہو؟ صحیح کر رہے ہو. تو اس پر کوئی تمہاری پکڑ اور کوئی قسم کا گناہ نہیں ہے. اور تم نیکیاں خیر اور تم جو خوشی سے نیکیاں کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی تم اور بھی ایکسٹرا نیکیاں کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ان نیکیوں کا کیا ہے؟ جاننے والا ہے، علیم ہے، اور اس کا قدردان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ جو بھی والنٹریلی نیکیاں کرتا ہے، ایکسٹرا نیکیاں کرتا ہے جو فرض کے علاوہ ہے، جو نوافل ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کی خبر ہے، تمہاری نیکیوں کی بھی خبر ہے، وہ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی، یعنی یہاں پر یہود کے علماء کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو ان کی کتاب میں موجود تھا اس کو چھپا لیا تھا. یہ بتایا نہیں کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کون ہے اور ان کا قبلہ کیا ہے، ساری بات ان کو ڈیٹیل میں پتا تھی، لیکن یہ چھپاتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے فالوورز نہ بن جائے اور ہماری جو سرداری ہے ہم سے نہ چھوٹ جائے. کیونکہ جو لوگ ہمیں مانتے ہیں تو کل کو ان کو پتا چل گیا یہ نبی برحق ہے تو یہ تو ہمارا ساری جو جیبیں گرم ہوتی ہیں وہ تو ساری اس طرف ساری پبلک چلی جائے گی، اور سارے ہم جو ہیں ہم تو ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ تمام شہادتیں، وہ تمام چیزیں جو ان کی تورات اور انجیل میں آئی وہ لوگوں سے چھپا لی. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پکڑ کر کے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہدایت اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا تھا ان کی کتابوں میں، کہ واضح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے واضح کیا تھا کہ لوگوں کو اس کی خبر پہنچ جائے، اگر وہ اس کو چھپا لے گا تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے فرشتے بھی ان پر لعنت کریں گے. یعنی ہر کسی کی لعنت ان لوگوں پر ہوگی جو
اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو، علم کو، جو بھی، اب یہ تو یہود کے علماء کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی چیز علم ہمارے پاس آ جائے اور ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم اس علم کو چھپا لیں تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں نعوذ باللہ آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی علم آ جائے تو اسے چھپانا نہیں ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دینا ہے. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے اگر ایک آیت بھی جانو تو اس کو کیا کر دو، اس کی تبلیغ کر دو، اس کو پہنچا دو. ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھے تو خاص کر تو ضرور بتا دو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو شہادہ کو چھپاتے ہیں، جو بینات کو اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا. اچھا، اگر کسی کو ریئلائزیشن ہو جاتا ہے، کوئی ریئلائز کر لیتا ہے، کوئی اپنی غلطی پر ریگریٹ کرتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. وہ جس شخص نے چھپایا تھا شہادہ کو، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، میں غلطی پر تھا، تو اس نے کیا کر لیا، توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی کہ بھائی اب سے میں یہ نہیں کروں گا، اور پھر اس نے بیان بھی کر دیا، جو اس نے چھپایا تھا وہ لوگوں تک پھیلا دیا، اس کو بیان کر دیا. تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ توبہ بھی قبول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی دو صفات بیان کی کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. تو میں جو توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میرے دروازے پر، تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اگر وہ خالص نیت کے ساتھ آ جائے، اصلاح کر لے اپنی اور توبہ کر لے. ٹھیک ہے، یعنی نیت کر کے آئے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں دہراؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو اسی کمزوری میں پڑے رہے، اسی گناہ میں پڑے رہے، وہ کفر کرتے رہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کفار ہی تھے. یہ اصل کفر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ انکار کی بات نہیں، جو چھوٹے موٹے عملی انکار کی بات نہیں، جو کفر اصل جو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یا اس کی صفات کا یا اس کی ذات کا یا اس کے قرآن کا یا اس کے نبی کا یا کسی فرشتے کا، کسی بھی چیز کا جو انکار ہوتا ہے وہ کر دیں اور اسی میں پڑے رہیں اور اسی حال میں مر جائیں، تو ایسے کفار کیا ہیں، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہے ایسے کافروں پر جو کفر کے حال میں ہی مر جائیں. خالدین فیہا، اور یہ لعنتوں میں پڑے رہیں گے عمر بھر، بلکہ عمر بھر کیا، خالدین فیہا، ہمیشہ کیا، ہمیشہ ہمیش وہ اس لعنت میں پڑے رہیں گے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب کیا ہوتا ہے، جنت سے دوری. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو جس کو رحمت نہیں ملی اور اس کو لعنت مل گئی تو اس کو جنت بھی نہیں ملی. جس کو رحمت نہیں ملی اس کو جنت نہیں ملی، اور جس کو جنت نہیں ملی تو وہ جہنم میں ہے، وہ لعنت میں ہے. لا یخفف علیہم العذاب، ان سے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جب اتنا عذاب دیکھیں گے تو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم پر سے تھوڑا سا عذاب تو کم کر دیا جائے، ہماری کچھ بات کو سنا تو جائے، کم از کم کچھ نہیں تو عذاب ختم نہ کرو، تھوڑا سا کم کر دو. وہ جب داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے مالک سے، کہ بھائی ہماری ریکویسٹ، ہماری سفارش لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمارا کچھ عذاب ہلکا ہی کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے کہ اب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں مہلت دی جائے گی، اب ہمیشہ ہمیش اس لعنت میں، اس جہنم میں، اس عذاب میں تمہیں رہنا ہے، کیونکہ تم مرے تھے کفر پر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آیت نمبر 163، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے. تم شرک کرتے، کفر کرتے مر گئے ہو، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود تھا، اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت تمہیں کرنی بھی نہیں ہے. اور وہ کیسا معبود ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحیم ہے اور بڑا کمپیشنیٹ ہے. تو یہ رحمان والا جو رحم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے. ٹھیک ہے، انٹائرلی مرسیفل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے رحیم ہے. وہ اپنا کھانا پینا روشنی کافروں سے بھی نہیں روکتا. وہ دنیا میں کفر کر رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، رائٹ. تو یہ رحم کیسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام ہے. اور رحیم والا جو رحم ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے ہے، اور وہ صرف اور صرف ایمان والے بندوں کو ملے گا. تو وہ اسپیشلی مرسیفل بھی ہے، انٹائرلی مرسیفل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ رکوع ہی ایکچولی مکمل ہو گیا. چلے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ.
ایک مرتبہ ہم جسٹ ریسیٹیشن کرتے ہیں اونلی ورڈ ٹو ورڈ. آیت نمبر 163. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب صبر اور مدد سے اور تم سب مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 154. اور نہیں تم سب کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 155. اور ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی چیز سے، خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. آیت نمبر 156. وہ لوگ صبر کرنے والے وہ ہیں جو جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو وہ سب کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 157. تو یہی وہ لوگ ہیں ان پر نوازشیں عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. آیت 158. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس نیکی کو کی قدر اور کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. آیت نمبر 159. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ جو واضح کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں قرآن کریم میں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت ہے ان پر اللہ اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی. آیت نمبر 160. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول کروں گا ان کی، میں رجوع کروں گا ان پر، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہوں. آیت نمبر 161. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. آیت نمبر 162. ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس لعنت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے. آیت نمبر 163. اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ بڑا رحمان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.